یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی امتحانی سینٹر کا منظر نہیں ہے، بلکہ ایک مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے نمازیوں کی یہ حالت ہے۔ کرسیوں کا اگر یہ بڑھتا ہوا رجحان ہم نے اس کو نہ روکا یا اس کے حوالے سے اگر لوگوں پر سختی نہ کی تو آنے والے کچھ عرصے میں ہماری مساجد جو ہے وہ چرچ کا ماحول پیش کرنا شروع کر دیں گی۔ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے معذور شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کسی بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام، رکوع اور سجود جو ہے یہ نماز کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے، اور ان کی ادائیگی کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو شخص بغیر شرعی عذر کے کرسی کے اوپر بیٹھ کر صرف اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر کرسی پر نماز پڑھنا جو ہے وہ آج کل اس کا رواج بنتا جا رہا ہے۔ ایک جگہ ایک پروگرام کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں جب نماز کا وقت آیا تو بقول میرے وہاں میرا بھی بیان تھا اور میں نے بھی ان کو رابر شریعت کے القابات سے جو ہے وہ یاد کیا یا ان کا نام لیا، لیکن جب جماعت کا وقت آیا تو وہ 6-7 صوفہ نما کرسیاں، بڑی بڑی کرسیاں جو ہے وہ لگا کر امام کے پیچھے 8-9 جو ہے وہ کرسیاں لگی تھی اور امام کے پیچھے وہ صاحبان نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب پھر انہوں نے ستم بالائے ستم یہ کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو وہ قیام کی حالت میں چلے گئے اور کھڑے رہے، اور صف کی کیفیت یہ تھی کہ نہ وہ امام کے ساتھ تھے نہ وہ صف کے ساتھ تھے، بلکہ درمیان میں 6-7 بندوں نے سمجھیں کہ ایک الگ جو ہے وہ صف بنائی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کو سیدھی کرنے کے حوالے سے بڑی تلقین فرماتے تھے، تاکید فرماتے تھے، اور اسلام نے بھی اس کا بڑا سختی سے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جماعت کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرعی عذر کی وجہ سے کرسی کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کرسی بالکل کونے کے اوپر، سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی کرسی لگائے۔ اگر اس کی کرسی درمیان میں کسی جگہ پر آ بھی جاتی ہے تو وہ کھڑا ہو کر نیت کر کے پھر بقیہ نماز جو ہے وہ بیٹھ کر صف کے اندر اسے مکمل کرے، اشاروں کے ساتھ وہ رکوع کرے، سجدہ کرے، لیکن کھڑا ہونے سے پوری صف کا حسن جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے صف جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے کٹ جاتی ہے۔ جو ادھر کے بندے ہوتے ہیں، جو ادھر والے نمازی ہوتے ہیں، وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور صف کے اندر ایک وقفے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ بغیر شرعی عذر کے گھر سے جو ہے وہ چل کے آتے ہیں، بہت سارے نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید اچھے طریقے سے بھاگ دوڑ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کرسی سجا کر جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس فیشن کو روکنا انتہائی ضروری ہے، اور نماز کا جو حسن ہے، ادائیگی نماز کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو کرسی کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنی ہے تو کسی عالم سے اس کا پورا طریقہ سیکھے، اور پھر اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر اکیلے آپ نماز پڑھتے ہیں تو بے شک آپ کھڑے ہو کر قیام پورا کریں، اور رکوع اور سجدے کے دوران آپ کرسی، اور تشہد کے دوران آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو اس کا بالکل آپ خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے صف جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، اور صف جو ہے وہ اس کے حسن کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔